آج ہم نے جمعہ آپ کے پاس پڑھا جی بحریہ جی گرینڈ مسجد میں، اور ماشاءاللہ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کے کلمہ بھی پڑھا، جی ہاں مسلمان بھی اسلام ہوا۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے پیسے لیتے ہیں، کتنی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، کیا مرات ملتی ہیں بحریہ کی مسجد میں آپ جمعہ جس پڑھاتے ہیں دن حافظ ماشاءاللہ؟ صاحب میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا نا میرے پیسوں سے، میں اس دن جمعہ پڑھانے نہیں آؤں گا۔ یہ میں نے ملک صاحب سے بھی طے کیا، ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، باپ بیٹوں کو ہمیشہ خیر سے رکھے، آمین۔ اور وہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے۔ علی جو ہے اس کو بھی یہی کہا کہ علی جس دن میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا اس دن میں نہیں آؤں گا۔ یہ مجھے حافظ صاحب سارے تانا دیتے تھے کہ اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس کی کوئی مسجد، حالانکہ یہ بلال پارک جو آپ کو اتنی بڑا تبلیغی مرکز نظر آتا ہے ابھی ایکڑوں کے اندر، جی جی بالکل، یہ بھی الحمدللہ میرے والد کی محنت کر دی ہے۔ وہ ریلوے میں تھے لیکن یہ بھی ان کا، اور بھی بہت ساری جگہ، ہماری اپنی جگہ ہے راہ والی گجرا والا، تقریباً 14 کنال اور 3 مرلے میں مسجد ہے، اور کئی پتہ نہیں کئی سال گزر کے میں گیا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں نا اس کے پاس کون سی مسجد ہے، اس کے پاس کون سا، تو اللہ نے مجھے سب سے بڑی مسجد پاکستان کی، بلکہ دنیا کی 7 بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ مجمع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، یعنی کسی کے پاس جمعہ کا مجمع 30 سے 40 ہزار، جس میں 8-10 ہزار عورت ہو، تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ مجھے جو میرے دوست تانے مارتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تجھے سب کچھ میں دے دوں گا، تو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا جی الحمدللہ۔ اچھا تھوڑا مدارس پہ آتے ہیں، مدارس کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا مدرسہ کیوں نہیں ہے، اور پاکستان میں جو مدارس کا سسٹم ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جہاں پہ ایک محتمم جو ہے اس کے بچے تو گاڑیوں میں پھریں اور سب کچھ، لیکن اسی مدرسے کا شیخ العزیز بچوں کی دوائی نہ لے دیکھیں سکیں؟ حافظ صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہ برداشت کر لوں گا، لیکن آپ پر جو سب و شتم ہوگا مجھے اس کا نہیں پتا۔ بلا شبہ مدارس اس ملک کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سب کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس میں دارالعلوم حقانیہ جیسا مدرسہ ہے کہ مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی چندہ نہیں مانگا تھا، کبھی، ان کا کوئی وکیل نہیں تھا۔ 8 لاکھ کا بجٹ، 8 کروڑ کا بجٹ اس وقت تھا جو 90 کی دہائی تھی، اور وہ شخص، اس کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی نے 1 روپیہ دیا کہ یہ مدرسے کا، تو وہ ایسے کرتے تھے اور اپنے ساتھ والے کو کہتے تھے کہ اس کو کاغذ میں بند کرو، 3 رسیدیں کاٹتے تھے۔ تو یہ بھی مدارس ہیں۔ میں نے مدرسہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے خوف آتا ہے آپ سے کہ میں جتنا بھی محتاط رہ جاؤں، ممکن ہے میرے آپ بعد والے جو ہے وہ اتنی احتیاط نہ کریں۔ لوگ ہمیں صدقہ، زکوٰۃ اعتماد کر کے دیتے، اس میں کہیں نہ کہیں پر ایک ہے غیر ارادی ہو جانا اور ایک ہے ارادہ ہو جانا۔ جو آپ نے ابھی بات کی صاحبزادوں کی، تو اس وقت اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبزادوں کا اختیار جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جس طرح وہ کیے ہو۔ ایک سوال جو ہر کوئی کرتا ہے، اور وہ سوال بہت اہم ہے، کہ جب شیخ الحدیث کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے تو محتمم کے گھر کا بل 2 لاکھ آتا ہے۔ محتمم کا صاحبزادہ روز مری سیر کر رہا ہے، سوات سیر کر رہا ہے، سعودیہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور لیکن یہ اس بنیاد پہ چند افراد کی وجہ سے یا چند لوگوں کی وجہ سے ہم پورے نظام کو خراب نہیں کہہ سکتے۔ مدارس جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، قال اللہ و قال رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں فارغ التحصیل جمع کرنے کی بجائے تربیت کے عمل کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ہم ہر سال 30,000 مدرسے سے بچہ فارغ کر رہے ہیں، وہ فاضل بن رہا ہے، تو اس کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اس کو ہر شعبے میں جانا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی انجینئر مولوی بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں انجینئر کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے، مولوی کا انجینئر بننا بڑا ضروری ہے۔ اگر مجھے سسٹم کو بدلنا ہے تو پھر انجینئر کو مولوی بنانا اور مولوی کا انجینئر ہونا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے میرے پیر و مرشد جن سے میں بیعت ہوں، مولانا سراج احمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود ان سے سوال کیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ کہتی تھی کہ اس خطے میں مولانا سراج احمد دین پوری سے بہتر انگلش بولنے والا کوئی نہیں میں نے دیکھا۔ واہ، مولانا ہے ہاں، ایک خانقاہی نظام، ایک سسٹم۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ علی گڑھ گئے،
انہوں نے کہا مجھے مولانا عبید اللہ سندھی ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے کہ گورے کا مقابلہ کرنا ہے تو انگلش سیکھو. اب یہ جملے میں طاقت دیکھیں کہ گورے کا مقابلہ کرنا ہے، انگریز کا مقابلہ کرنا تو انگریزی زبان سیکھنی سیکھیں. پڑے گی. اب میں کہوں میں پنجابی میں انگریزی کا مقابلہ کر لوں تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل. آج کے حالات جو فتنے ابھر رہے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عصر حاضر کی چیزوں کو سیکھیں. آج آپ یہ میڈیا ہے، میں تو الحمدللہ شروع سے اس کا قائل ہوں، لیکن ہمارے اکثر علماء بہت ٹھیک ہے. دیر وہ سے جو قائل ہم پہ ہوئے فتوے لگاتے تھے اب وہ بھی قائل ہو گئے. سب چلیں کے- الحمدللہ سب- دیر آیت درست آیت آپ آ گئے. ایک بات میں محراب ممبر سے کہتا ہوں وہ 1000 بندہ سنتا ہے، ایک بات آپ کہتے ہیں وہ 10 لاکھ بندہ دیکھتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے. فرق ہے. بالکل ہے. ہاں مبلغ کو ایک تو بالکل متعصب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام نہیں ہے تعصب کا. تو یہ آپ سب ایک سوچ اور فکر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو الحاد اور جو یہ معافی کے ساتھ یوٹیوبر مولوی آ گئے، پھر ایک دوسرے کا مقابلہ، اور وہ اس کی ریٹنگ بڑھ جائے، اس کی ریٹنگ بڑھ جائے، اس کی ویورشپ بڑھ جائے، اس نے بہت نقصان دیا اور نقصان دے رہے ہیں. وہ مسائل جن کا تعلق جو ہے عام حالات زندگی سے نہیں ہے ان کو چوکو چوراہوں میں ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دینداری نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر نوجوان نسل کو ایک وساوس میں مبتلا کرنا ہے. بالکل. بالکل صحیح. اور یہ عند اللہ بھی جرم ہے اور عند الناس بھی جرم ہے. بے شک